الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل يده أمسى مغفورا له. وفي رواية: من أكل طيبا وعمل في سنته وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین، المخلصین والموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان کے 3 عشرے رحمت، مغفرت اور عتق من النار، اس کے بارے میں عرض کیا تھا. اور پہلا عشرہ جسے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اولہ رحمت، وہ اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے. اور دوسرا عشرہ جسے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ درمیان والا اللہ تعالیٰ نے مغفرت والا عشرہ بنایا ہے. وہ آپ اور میری زندگیوں میں رواں دواں ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات حق اور بارگاہ مجلہ مصفہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی مغفرتیں بھی نصیب فرمائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت عطا فرمائی تھی. آج کا ہمارا جو
خطبہ جمعہ ہے، اس کا عنوان ہوگا روزے کی قبولیت کی شرائط، کہ کون سی شرائط اور کون سے اصول و قوانین ہیں کہ جن کے تحت یہ اتنی عظمت والی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر پائے گی۔ تو یہ بات تو مسلم اور اظہر من الشمس ہے، بالکل واضح اور عیاں ہے، اور اس بات کو میں بے شمار مرتبہ آپ حضرات کے سامنے عرض بھی کر چکا ہوں کہ کوئی بھی عمل ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی اور اولین شرط ہے ایمان اور عقیدہ۔ اگر ایمان اور عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر کوئی بھی نیکی ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، ایون کہ بیت اللہ شریف کا حج ہی کیوں نہیں، جہاد ہی کیوں نہیں، نماز روزہ کچھ بھی ہے، اگر عقیدہ درست نہیں تو سو اعمال کی قبولیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ جو ہے یہ ایز اے بیس اور بنیاد ہے، جسے آپ ایرا کہتے ہیں۔ اگر سرے سے ایرا ہی درست اور سیدھا نہ ہو تو باقی عمارت بھلا کہاں سے سیدھی ہوگی؟ تو اس لیے عقائد کی بات تو مسلم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا یہ تمام تر اعمال کی قبولیت کی اولین شرائط میں سے ہے۔ تو لہذا چونکہ روزہ بھی ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے، تو اس کے لیے بھی عقیدے کی بات سے تو کوئی بھی روگردانی نہیں کر سکتا۔ عقیدے کے بعد جو چیزیں ہیں کہ جو روزے کی قبولیت کے لیے شرائط ہیں، وہ چند چیزیں ہیں، میں انشاءاللہ قرآن و سنت کے حوالے سے وہ بات عرض کرتا ہوں کہ کن شرائط کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار مرتبہ اور بے شمار جگہ پہ ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 172۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ خاص لقب عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی امت کو، اور امت میں سے بھی وہ لوگ جو میرے پیارے پیغمبر پر ایمان لے کے آئے۔ یہ خاص وصفی لقب اللہ تعالیٰ نے اس امت کا وصف بنایا ہے۔ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات سنیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے دل میں یہ خواہش اور تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ نماز کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا الہ غیرک۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے، کہتے ہیں مولا سبحانک، تو شریکوں سے پاک ہے، سبحانک مولا دنیا کائنات میں تیرا جیسا کوئی نہیں ہے، وبحمدک اور وہ ساری تعریفیں جو تیری ذات کے لائق ہے وہ صرف تیرے لیے ہیں۔ ڈائریکٹ انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دل میں خواہش آتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب یہ خواہش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جی اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن سے باتیں فرمائی ہے، کلام کی ہے، اور انداز بھی دیکھیے گا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا او وہ خوش نصیب لوگوں جو میں اللہ تعالیٰ کی بھی مانتے ہو اور میرے پیغمبر کی بھی بات کو مانتے ہو، فرمایا وہ ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا خیال کرنا یہ ساری کائنات میں ذرہ ذرہ یہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے فائدے کے لیے بنایا ہے، یہ ساری کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، یہ تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے کی ہے، اور میں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، اس ساری کائنات کو پیدا کیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ ہر چیز کو کھانے پہ آ جائیں، ہر چیز استعمال شروع کر دیں، فرمایا نانا ساری کائنات ہے تو تیرے لیے، لیکن اس میں سے آپ نے کون سی چیز کو استعمال کرنا ہے، فرمایا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا صرف وہ رزق جو میں اللہ تعالیٰ نے حلال بھی بنایا اور حلال کے ساتھ پاکیزہ بھی بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا حکم ارشاد فرمایا، اور ادھر خالق کائنات نے تمام تر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی اسی پہ رکھ دیا، فرمایا اور میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا۔ اچھا یہ اہل ایمان کی بات تھی نا، اب انبیاء کرام کی بھی بات سنیں، پھر حدیث سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 18واں پارہ سورہ مومن اور آیت کا نمبر 51 ہے، کیا ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے میرے رسولوں کی جماعت، اے میرے انبیاء کرام کی معصوم جماعت، میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہوں، کلوا من الطیبات، فرمایا کھاؤ میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، لیکن من الطیبات پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنا ہے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور اچھے اعمال کی طرف جانا ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں۔ اب سمجھیے گا میرے پیارے دوستوں، یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کا حکم فرمایا، رزق حلال کی ترغیب دی ہے، اور پھر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے کر کے حکم فرمایا۔ پورے قرآن مجید میں جو احکام انبیاء کرام اور عام مومنوں کو اکٹھے ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک حکم رزق حلال کا استعمال ہے۔ کیا ہے جی؟ رزق حلال کا استعمال، اور
روزے کی قبولیت کی پہلی شرط بھی اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کا استعمال فرمائی ہے۔ فرمایا اگر چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں تیرا یہ عمل یعنی ماہ رمضان کا روزہ قبول ہو تو پھر تجھے چاہیے گا کچھ بھی ہو جائے رزق حرام کے قریب نہیں جانا، اگر چلا گیا تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے، عبرانی شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یا اقل عالیہ انہو من اصاب مالا من حرام فلبس منہ جلبابا لم تقبل صلاته حتى ينحي ذلك الجلباب ان اللہ عز وجل واکرم واجل من ان يقبل عمل رجل او صلاته او علیہ جلباب من حرام۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346 پہ حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا او سوال کرنے والے میرے صحابی سننا یہ بات، من اصاب مالا من حرام، اگر کسی شخص کے پاس کوئی حرام مال پہنچا ہے، اس نے حاصل کیا ہے، پھر اس حرام مال سے فلبس منہ جلبابا یعنی قمیصا، اس نے اپنا لباس بنا لیا، پھر اس لباس کو پہن لیا، جب تک وہ لباس اس کے جسم پہ رہے گا اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نیک عمل اس کا قبول نہیں کرنا۔ جی اور حدیث پاک سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک آدمی بڑا طویل سفر کر کے بیت اللہ شریف میں پہنچتا ہے، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتے یا رب یا رب یا رب، لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ فرمایا ملبسہ حرام، اس نے جو پہنے ہے وہ حرام کا کپڑا پہنا ہوا ہے، وہ مشربہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا، اور وہ مطعمہ حرام، اس کا کھانا پینا حرام کا ہے۔ اللہ یستجاب لذالک، بھلا اس کی دعا اور یہ عمل کیسے قبول ہوگا؟ جی آج تو فرق ہی نہیں کیا جاتا نا، ہر آدمی کی یہ چاہت ہے بس پیسہ ہونا چاہیے، چاہے حرام کہیں کیوں نہ ہو، بس پیسے کی کثرت ہو، حلال حرام کی تمیز ختم۔ اور یہ بھی آگے حدیث مبارک چل کے آ رہی ہے، وہ عرض کرتا ہوں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں میں مال اور دولت کی محبت اس قدر سرایت کر جائے گی کہ ہر آدمی کی چاہت ہوگی کہ مال ہونا چاہیے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہوگی۔ جیسے دیکھیں اور حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی قیامت سے پہلے کے حالات کو، علامات قیامت۔ وہ جو 2 مہینے پہلے ہمارا ٹاپک چلا ہے تقریباً 6-7 جمعوں پہ، اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا، پھر وہ حدیث سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت یہ حال ہوگا، لوگ دوسروں کی عزت کریں گے دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے، پر میں کسی با کردار آدمی کی عزت اس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے نہیں کی جائے گی۔ آج کل یہی ہے، ایک با اخلاق اور با کردار آدمی وہ چلا جائے، لوگ سلام کرنے کے لیے بھی راضی نہیں ہے،
اور دوسری طرف اگر دنیاوی طور پر کسی کے پاس مال و دولت ہے، نہیں پتا کس ذریعہ سے ہے، ظالم ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، کچھ بھی ہے، آئیں گے لوگ جنابوں قدموں میں پڑ کے سلام کر رہے ہوں گے، ایسے جیسے کوئی خدا آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، یہ بھی ترغیب و ترہیب حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس کی جلد 2 میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس آ گئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں وہ عمل کروں اور مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ کیا مطلب؟ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، میری دعا کو کبھی بھی رد نہ کیا جائے، فوراً میری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یا سعد اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، صرف ایک کام کر لے، ہمیشہ رزق حلال استعمال کر، تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ آسان سا عمل، رزق حلال استعمال کرو اور تمہاری کوئی بھی دعا قبول ہونے سے نہیں رہ سکتی۔ اور آگے میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان العبد لا یقذف اللقمۃ الحرام فی جوفی، پر میں ایک انسان کے بدن میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا تو کیا نقصان ہوگا؟ فرمایا ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے 40 دن تک کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ تو رزق حلال یہ پہلا وصف اور پہلی شرط ہے روزے کی قبولیت کے لیے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا رزق حلال کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، فرمایا ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے، فرمایا لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ سوائے پاکیزہ چیز کی اور کوئی بھی چیز قبول نہیں فرماتا۔ اور لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے جیسے نماز نہیں ہوتی، اس لیے ولا صدقۃ من غلول، حرام کی کمائی سے اللہ تعالیٰ صدقہ بھی قبول نہیں فرماتے۔ پچھلے جمعہ پہ کہ اس سے پچھلے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں یار فلاں عورت ہے، فلاں یہ کر رہی ہے، وہ مال کما رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے جناب اپنی کمائی کرے، بس یہ ایک بے حیائی رہ گئی ہے ذریعہ، اور اسی سے اس کی مجبوری ہے۔ جب مجبوری ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ میں نے اس کی تفصیل عرض کی تھی، اور وہاں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ لا صدقۃ من غلول، کہ حرام کے مال میں سے اللہ تعالیٰ نے صدقہ قبول نہیں کرنا۔ اور فقہائے کرام نے مختلف فتاوی جات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے، فرمایا کہ جس آدمی نے جان بوجھ کے پتہ بھی ہے کہ یہ رزق حرام ہے میرے پاس، وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کو صدقہ خیرات کرتا ہے تو ایسا کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جی، کہ اس نے جان بوجھ کے رزق حرام کو کہاں خرچ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ ہاں، اور حدیث مبارکہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من اکتسب مالا مما سمن فوصل به رحمه او تصدق او انفقه في سبيل الله جمع ذلك كله جميعا وقذف به في جهنم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اب یہ توجہ سے سنیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا
جی کیا کریں جناب، بچوں کا مستقبل ہے جی، ہم تو جیسے ہی گزار رہے ہیں گزار جائیں گے جی، ہمارے بچوں کا مستقبل آسان ہو جائے، وہ جناب آسانی سے وقت گزارے، ان کے لیے مال اور دولت اکٹھے کر رہے ہیں، اور نہیں کوئی امتیاز، یہ حلال طریقہ ہے یا حرام طریقہ ہے، یہ بھائی کا حق دبایا ہوا ہے، یہ بہنوں کا حق وراثت میں سے نہیں دیا، اور میں سب کچھ اکٹھا کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور نیت کیا ہے سمجھائیں تو کیا کہتے ہوئے سامنے آتے ہیں، استاد جی بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، سنیے گا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا، فرمایا من اکتسب مالم مما سمنا، فرمایا جس انسان نے گناہ کے ذریعہ سے یعنی حرام طریقے سے مال کو اکٹھا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جمع ذالک کلہ جمیعا اپنے پاس جمع کر کر کے رکھتا رہا ہے، پر میں پہلی چیز اگر اس میں سے صدقہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگا، اور اگر اپنے پیچھے رزق حرام چھوڑ کے گئے تو کیا ہوگا، فَقُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ، فرمایا وہ رزق حرام جو اولاد کو دے کے گیا، فرمایا اس کی وجہ سے ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جی۔ اس لیے میرے پیارے یاد رکھیے گا، اولاد کا خیال ضرور کریں، ان کا مستقبل جیسے بنا رہے ہوتے ہیں نا دنیا کے اعتبار سے، تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کا مستقبل آخرت کے اعتبار سے سوچیں، اس لیے کہ کسی نے نہیں لکھوائی ہوئی یہ بات کہ جی میں نے پہلے جانا ہے یا میری اولاد نے پہلے جانا ہے۔ کتنے ایسے جنازے آپ نے دیکھے ہوں گے جی، والدین زندہ ہیں، پورے والدین کے کندھوں پہ نوجوانوں کے جنازے جا رہے ہیں جی، اولاد گئی والدین پیچھے رہ گئے، کتنے ایسے سامنے ہماری آنکھوں سے گزرے، لیکن سبق ہم نے پھر بھی نہیں لینا جی، سبق پھر بھی نہیں لینا، پھر بھی اپنے اسی طرح چھڑا رکھے تو اس کو اسی طرح ہی رکھ کے رکھنا ہے، پہلے سے ڈبل کر دینا ہے کہ پتہ نہیں جناب یہ موقع دوبارہ میسر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہاں تو رزق حلال یہ شرط ہے اولین روزے کی قبولیت کے لیے، اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے کی قبولیت کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ اور حدیث مبارکہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من اکل طیبا وعمل فی سنت وَأَمِنَ النَّاسَ بِذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے رزق حرام جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے یہاں چند صفات بیان فرما کے جنت کے اندر جانے کا راستہ آسان فرما دیا، فرمایا پہلا آدمی من اکل طیبا، وہ آدمی جو رزق حلال استعمال کرتا ہے ایک، وعمل فی سنت، اور دوسرا خوش نصیب جو سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَهُ، اور اس کے پڑوسی، اس کے آس پاس، اس کے لواحقین، جن جن لوگوں کو اس کے ساتھ تعلق ہے اس نے اپنے شر سے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، لوگوں کو تنگ نہیں کرتا، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا، امین الناس بوائقہ، فرمایا دوسروں کو شرارتوں سے اس نے محفوظ رکھا ہوا ہے، فرمایا پہلے نمبر پہ رزق حلال کھانے والا ایک، سنت کے مطابق عمل کرنے والا دو، اور اپنی شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنے والا تین، دخل الجنہ، جس کے اندر یہ تین صفات پائی گئی اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا کرنی ہے۔ اللہ اکبر، آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ پہلا نمبر کیا ہے شاباش؟ اکل طیبا، بولنا نہیں ہے گناہ ملے گا، شاباش بولنا نہیں ہے میرا بھائی، ہو سکتا ہے کوئی نیکی آپ کے پلے پڑ جائے، بھائی صاحب کامڑے بیٹھے ہو یا روزہ لگا بیٹھے بولتا تھا میں بیٹھا بالکل سیریس ہو کے بیٹھے تھے نا جی،
من اکل طیبا، تھوڑے مریض گھٹ ہے مت بھی بیٹھے، من اکل طیبا، جس آدمی نے رزق حلال استعمال کیا ایک، وعمل بسنت، اور اس کا عمل سنت کے مطابق ہوا، اور تیسرے نمبر پہ وَأَمِنَ النَّاسُ بَعَائِقَهُ، یہ جو تیسری شرط ہے یہ بڑی مشکل ہے جی، یہ شرط کیا ہے؟ بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ جو آدمی بھی ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق فرعون بنا ہوا ہے، جس کا جہاں بس چلتا ہے نا، جہاں جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق فرعون ہے، جس کے پاس ایک نوکر ہے، دو ہیں، پانچ ہیں، چار ہیں، چھ ہیں، جس کے پاس برادری کی کوئی جناب سیٹ ہے، برادری والوں نے اسے چنا ہے کہ یہ ہمارا بڑا ہے جی، بھانجوں نے چن لیا یہ ماموں ہمارا بڑا ہے، بھتیجوں نے چن لیا یہ چچا ہمارا بڑا ہے، سارے بھائیوں نے اتفاق کر لیا ہمارا والد صاحب زندہ ہے، جو بات کریں گے ہم نے اسی بات پہ رہنا ہے۔ اور اب چاہیے یہ کہ اس کی ذہنی جتنی بھی خواہش ہے، ذہنی طور پہ اپنے ذہن کے اندر جتنی باتوں کو بھی یہ پال اور سوچ رہا ہوتا ہے، سب کو پیچھے رکھ کے اللہ تعالیٰ کا خوف سامنے رکھ کے ہر بات کرے، چاہے نوکروں سے کر رہا ہے، چاہے برادری لیول پہ کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے پیارے۔ کیا ہوتا ہے کتنے ایسے لوگ، ابھی پچھلے دن میرے سامنے ایک آیا مقدمہ، جھگڑا ہے میاں بیوی کا، اور جناب خامد کے والد نے یہ شرط رکھی ہے کہ جائیں اور جا کر بچے کے ماموں کے قدموں میں گرے، ہم تب آپ کی بیٹی کو گھر میں بٹھائیں گے جی۔ وہ بچی کا والد یقین جانے میرے پاس آئے اور سسکیاں لے لے کے رو رہا تھا، کہتے استاد جی ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، کعبہ کے رب کی قسم کہہ کے وہ کہہ رہا تھا، صرف بچی کے لیے میں جا کے اس کے قدموں میں گرا ہوں، خدا را معاف کر دے، میری بچی کی زندگی نہ برباد کر۔ ہائے ہائے میرا بھائی، پتا تب چلے گا جب 2 گز زمین کے نیچے جائے گا۔ آج کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا کل جب جائے گا نا رب کے سامنے، یہ حدیث پاک وَأَمِنَ النَّاسَ بَعَائِقَهُ، آج تو تیرے ذہن میں فرعونیت ہے، مال ہے، پیسے، روپے، برادری ہے، دوست ہے، احباب ہے، ان کے بل بوتے پہ کہاں سے کہاں فتنوں میں آگے بڑھ رہا ہے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر ایسی شرارتیں کر کے آیا اور ایسے نظریات پیچھے چھوڑ کے آیا کہ لوگ اسے آج تک نقصان اٹھا رہے ہیں، تو فرمایا جنت تو دور کی بات ہے، ایسے بد نصیب کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہونی جی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہیں، چاہے کافر ہی کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کو بحیثیت انسان مخلوق بڑی پیاری ہے۔ اور مخلوق تو دور کی بات ہے، انسان تو دور کی بات ہے، اسے تو جنگل میں رہنے والے خنزیر سے بھی محبت ہے، اس لیے کہ پیدا جو اس نے خود کیا ہے، پیدا جو کیا اس کے لیے جناب آسانیاں بھی بنائی ہیں۔ ملتان کے ساتھ ایک علاقہ، ہمیں وہاں گاؤں ہے، گاؤں کے ساتھ جناب بہت بڑا جنگل ہے، جنگل میں بہت سارے خنزیر رہتے ہیں، اور شام کے وقت گاؤں میں آگے گاؤں والوں کا نقصان کرتے ہیں۔ گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، جنگل کے ایک طرف آگ لگاتے ہیں، خنزیر اکٹھے ہوں گے، پھر اسی جگہ جا کے آگ لگا کے ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہوا کیا ہے جناب، انہوں نے خنازیر کو اکٹھا کر کے اور وہاں آگ لگائی ہے، جیسے ہی آگ لگی خنزیروں کی چیخیں نکل رہی ہیں، ظاہر ہے زندہ چلنا کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ کیا نظر آیا، اچانک سے ایک خنزیر اسی آگ میں سے نکلا ہے، جسم جھلسا ہوا ہے، آگ لگی ہوئی ہے جسم کو، اور آسمان کی طرف ایسے چہرہ کر کے ایک چیخ لگائی ہے اور دوبارہ اسی طرح آگ میں چلا گیا ہے۔
کیا ہوا؟ آنن فانن آسمان پہ بادل آ گئے اور جس جگہ پہ آگ لگی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے صرف اسی جگہ پہ بارش برسا کے اپنی مخلوق کو بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر جی، اس رب کو تو اپنی مخلوق سے اتنا پیار ہے۔ اور میرے پیارے، یہ تو جانور ہے، اور پھر جو انسان پہ ظلم کرتا ہے، انسان کے ساتھ بے انصافی، انسان کے ساتھ ظلم، یہ میرے رب کے حوصلے ہیں جس نے برداشت کر کے رکھا ہوا ہے، مگر نہ ہم نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی ہوئی۔ فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، فرمایا صرف نمازیں اور روزے کام نہیں آنے میرے پیارے، صرف نمازوں کے لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے قیام یہ آپ کو اور مجھے نہیں بچائیں گے، بیت اللہ شریف کے طواف یہ کبھی بھی نہیں بچائیں گے۔ اور میرے پیارے یاد رکھ، لاکھ بڑی بڑی مساجد بنا لے، لاکھ دفعہ تو جا کے بیت اللہ شریف کا طواف کر لے، اور اس کے برعکس اگر تو نے ایک مجبور اور مظلوم انسان کی مدد کر دی ہے تو وہ تیرے لاکھوں طواف سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت اور عظمت والا کام ہے۔ اللہ اکبر جی، بڑی مشہور بات ہے، یہ پچھلے دن بھی میڈیا پہ یہ بڑی چلی تھی، کون سا ملک تھا، غالباً انڈونیشیا تھا یا کوئی اور تھا، تو وہاں امام صاحب آئے اور انہوں نے آ کر خطبہ شروع کیا، اور خطبے میں صرف ایک ہی بات فرمائی، انہوں نے کہا ایک مظلوم اور مجبور آدمی کی مدد کرنا یہ 1000 مساجد بنانے سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بس بات ہی ختم کر دی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ادھر سے نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکاتیں بھی، اور پھر ادھر اپنے جہاں تک چل سکتا ہے وہاں تک ظلم سے بھی نہیں پیچھے ہٹے۔ تو میرا بھائی اس لیے یاد رکھ، نمازیں، روزے، حج، زکات یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، لیکن دوسرا جو مخلوق کے معاملات ہیں نا، جو یہ حقوق العباد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بندوں کے معاملات ہیں، یہ میں نے معاف نہیں کرنے، یہ معافی تلافی دنیا میں کرا کے آنی ہے، یہ ایک دوسرے کو معاف کرنا، معافی مانگنا یہ دنیا میں کر کے آنا ہے۔ اگر دنیا سے ایسے حق اپنے ذمہ لے کے آیا نا تو میں اللہ تعالیٰ نے بھی معاف نہیں کرنے۔ اچھا آ جائے اصل موضوع پہ، کیا کہہ رہا تھا کہ روزے کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے رزق حلال کا استعمال۔ اور میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من فطر صائما علی طعام و شراب من حلال سلیت علیہم الملائکۃ فی ساعۃ شہر رمضان وصلی علیہ جبرائیل۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو آدمی رزق حلال سے روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، اور پھر رزق حلال سے ہی روزہ افطار کرتا ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہوں؟ سلیت علیہ الملائکۃ فی ساعۃ شہر رمضان، میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہوں کہ سارے ماہ رمضان کے اندر اس خوش نصیب پر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برساتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر جی، رحمتیں، انعامتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہی انعامات ملتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے، ہے تو بڑا عمل ماہ رمضان میں روزہ رکھنا، سب سے بڑا عمل ماہ رمضان کے اعتبار سے، اور کتنا بڑا عمل ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جس آدمی نے ماہ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، فرمایا ماہ رمضان کے علاوہ اگر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا بڑا عمل ہے ماہ رمضان کا روزہ، لیکن دوسری طرف احتیاط بھی اتنی بڑی ہے، فضیلت بڑی ہے، اس کے لیے شرط بھی اتنی بڑی ہے۔ رزق حلال کا استعمال پہلا نمبر ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا يدخل الجنۃ لحم ودم نبت على سحت النار اولا به او کما قال، فرمایا جو جسم کا حصہ، جو جسم کا خون رزق حرام سے پرورش پا گیا،
فرمایا اس کے لیے جہنم ہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اس کے لیے جہنم ہی زیادہ بہتر ہے، وہ کبھی جنت کی طرف نہیں آئے گا۔ اور حدیث پاک سنیے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا الاجوفانی الفرج والفم یا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفى رزقها۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا دو چیزیں ہیں، فرمائے جو انسان کو سب سے زیادہ حرام کے قریب لے جاتی ہیں، فرمائے وہ کون سی؟ فرمایا ایک فرج ہے اور دوسری فم ہے۔ کیا مطلب؟ ایک شرم کا ہے اور دوسرا انسان کا منہ ہے۔ فرمایا یہ دو چیزیں انسان کو بہت زیادہ جناب حرام کے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس، اور دنیا کائنات کے لوگوں، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریے گا۔ اور تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے قریب ہونا اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا، بچ جانا ان سے، اپنے آپ کو بچانا اور اطاعت کے قریب کرنا، اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اچھا رزق تلاش کرو، اچھے رزق کی طرف اپنے آپ کو بڑھاؤ، رزق حلال کی طرف، اس لیے کہ فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفَىٰ رِزْقَهَا، کوئی بھی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ جی، جو اللہ نے لکھا ہے وہ رزق ملنا ہی ملنا ہے، ہر حالت میں اس وقت تک موت ہی نہیں آ سکتی جب تک کہ رزق مکمل نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ اکثر سناتا رہتا ہوں کہ جب انسان موت آتی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکال کے آسمان کی طرف اٹھتے ہیں نا، تو ایک اعلان کرتے ہیں جو انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے کہ خبردار مجھے کوئی بھی برا بھلا نہ کہے کہ میں نے آپ کے والد، بھائی، ماں، بہن، اس کی روح نکال لی اور اس کو مار دیا، ختم کر دی زندگی۔ فرمایا اس لیے میں اس کی روح نکال کے لے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے حصے کا جو رزق تھا وہ اس نے مکمل طور پہ کھا لیا۔ اب اگر زندہ رہے گا تو کیسے زندہ رہے گا؟ اس کے حصے کا رزق تو ہے نہیں، جو تھا اس نے استعمال کر لیا، اس لیے اب اس کی موت کا وقت آن پہنچو اور میں اس کو لے کے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا حصہ سے پاک کا وَإِنْ أَبْتَى عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ۔ اجملوا فی الطلب کا کیا مطلب؟ خود میرے پیغمبر نے فرما دیا، فرمایا اچھی چیز کی طلب کرو، مطلب یہ ہے خذوا ما حل، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے چیزیں انہیں لے لو، ودعوا ما حرم، اور جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اور حدیث مبارکہ فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ کما قال، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں چھوڑتا، ما من استحل محارمہ، ایسے آدمی کا اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ میں اکثر سناتا رہتا ہوں وہ پکی روٹی کی بات کہ جو کوئی تیرے کو پوچھے کہ ایمان کیڑی چیز دا نام ہے، ایمان تو آنکھ ایمان ہے کہ اللہ دے حلالہ نو حلال کر کے ویوے تے حرامہ نو حرام کر کے۔ جی، حلال کو حرام سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھ کے اس کو چھوڑنا، فرمایا تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی صرف حرام اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا اور اس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اور اس حرام کو صرف اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نام لے کے اسے اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا تو نے میرے ڈر سے یہ چھوڑا تھا نا،
چلا وہ جو دنیا میں تو اپنے رب کے بارے میں سنتا تھا کہ جناب میرا رب ہے اور اتنا حسین و جمیل، اور ان اللہ جمیل یحب الجمال، فرمایا اس سے بڑا دنیا میں کوئی حسین نہیں، یہ 70,000 پردے اللہ تعالیٰ اپنے ہٹا کے اور اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا دوسری شرط، پہلی شرط رزق حلال کا استعمال، رزق حلال سے روزہ رکھنا اور رزق حلال سے روزہ افطار کرنا اور رزق حرام سے دور رہنا۔ اور دوسری شرط روزے کی قبولیت کے لیے دوسری بڑی شرط ہے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا۔ کیا کرنا جی؟ جھوٹ سے بچانا، جھوٹ نہیں بولنا، اپنے آپ کو جھوٹی بات اور جھوٹے قصے کہانیاں اور ہر وہ چیز کے جس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہے اور جھوٹ کا تعلق ہے، سو اپنے آپ کو ان سے بچانا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ سنیے گا، ترمذی شریف جلد اول اور صفحہ نمبر 150۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کے جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، من لم یدع قول الزور، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کو آپ کے بھوکے پیاسے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی بھوکے پیاسے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی حدیث سنیں اور بات سمجھ آئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن صابك احد او جہل علیک فقل انی صائم او کما قال۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا روزہ کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا روزہ اس چیز کا نام ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچانا ہے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی باقی گناہوں سے بھی بچانے کا نام روزہ ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی آپ سے گناہ والی بات کرتا ہے، فرمایا مثلا گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں بھی کوئی گالی یا برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ آپ نے کہنا ہے فَإِنِّي صَائِمٌ، یار میں روزہ دار ہوں اور روزے کی حالت میں میں کوئی بھی گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ نہیں کہنا اگر میرا روزہ نہ ہوتا تھا تینوں نسا جی حاجی صاحب اگر میرا روزہ نہ ہوتا تھا تینوں پتہ لگ ونیا، مطلب ہے کہ گناہ کا ارادہ تو تیرا پورا تھا نا جی، اور یہ بات کہہ کے اپنے آپ کو گناہوں میں لکھوا لی ہے جی، یہ بات کہی ہے نا اگر گناہ ہوتا تو میں تینوں تو وہ جڑی گل کرنی ہے وہ تو تو کر چھوڑی جی، جو بات تو نے کرنی تھی وہ تو نے کر دی ہے، اب گالی دے یا بکواس کر اس سے کچھ بھی مطلب کہ حرج نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یہ کہنا ہے انی صائم، یار میں روزہ دار ہوں اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہے میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ فرمایا اس چیز کا نام روزہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے کہ صرف منہ باندھ لیا جائے۔ کیا کر لیا جائے؟ منہ باندھ کھانے پینے سے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا روزہ یہ انسان کے پورے جسم کا ہوتا ہے۔ فرمایا ہاتھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ، آنکھوں کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، پاؤں کا بھی روزہ، پیٹ کا بھی روزہ، پورے جسم کا روزہ ہے۔ اپنے پورے جسم کے روزے کی حفاظت کرنے کا نام اصل روزہ رکھنا ہے۔ فرمایا یہ مطلب نہیں ہے، فرمایا نہ ہاتھوں کو روکا ہے گناہ سے، نہ آنکھوں کو روکا ہے گناہ سے، نہ زبان سے گناہ چھوڑے، نہ کانوں سے گناہوں کی بات سننے کو چھوڑی ہے، صرف ایک پیٹ ہے
قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمانا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجت للہ ان يدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو آدمی حالت روزہ میں بھی گناہ کو نہیں چھوڑتا، حالت روزہ کے اندر بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، دھوکے کو نہیں چھوڑتا، حالت روزہ میں بھی گناہوں کی باتوں گانے سننے کو نہیں چھوڑتا، فلمیں دیکھنے کو نہیں چھوڑتا، گناہ کے کام سے اپنے آپ کو نہیں روکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آدمی کو فلا حاجت للہ، تیرے روزے کی میں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے روزے کی میں اللہ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی وہ ایک پیڑ کو تو نے کیا اس میں مطلب کہ وہ کھانا نہیں کھایا اور باقی ساری چیزیں اسی طرح کر رہا ہے، تو پھر پیڑ کا کیا قصور ہے؟ پیڑ کا کون سا قصور ہو گیا؟ اس لیے روزہ نام ہے پورے جسم کی حفاظت کا، وہ ایک مہینہ یہ پریکٹس کا پورے جسم کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی سنت کے تابع کرنا ہے، تب جا کے روزہ مکمل ہوگا۔ دو شرطیں، پہلی رزق حلال کا استعمال اور رزق حرام سے رکنا، دوسرے نمبر پہ جھوٹ نہیں بولنا، اور تیسرے نمبر پہ غیبت نہیں کرنی۔ کیا نہیں کرنی؟ غیبت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑی بہترین تمثیل اور بلیغ تمثیل بیان فرمائی ہے، حکم فرمایا اہل ایمان یاد رکھو، سورہ حجرات پوری معاشرے کے اصول و قوانین پہ نازل فرمائی ہے، کیسے معاشرے میں رہنا ہے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا جیسے اسے ناپسند کرتے ہو اسی طرح ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ غیبت کہتے ہو کسے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ غیبت کہاں کسے جاتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر سے ساتھ میں یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ یہ بتائیے گا اگر ہم کسی آدمی کی وہ بات ذکر کر رہے ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اسی چیز کا نام غیبت ہے کہ کسی کے اندر کوئی بات موجود ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی میں ذکر کر رہے ہیں کہ اگر اس کے سامنے کیا جاتا تو وہ اسے اچھا نہ لگتا، تو اسی کا نام غیبت ہے۔ اور اگلی بات فرمایا اگر آپ وہ بات کر رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو فرمایا یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ بہتان ہے جو اس پہ آپ لگا رہے ہیں۔ جی بہتان، اور بہتان لگانے والے کے بارے میں بھی حدیث پاک سن لیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو کسی پہ بہتان لگاتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، قیامت کے دن آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو حکم فرمائے گا اسے سچا ثابت کر، جو تو نے بہتان لگائے نا اسے سچا ثابت کر، جب تک سچا ثابت نہیں کر سکتا جا جہنم میں جلتا رہے۔ غیبت ایک اتنا بڑا اور بری مرض اور گناہ ہے کہ اسی غیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس میں کوئی نہیں بچا، کیا عالم اور کیا جاہل، کیا بڑا اور کیا چھوٹا۔ ہماری تو محفلیں شروع بھی غیبت سے ہوتی ہیں اور ختم بھی غیبت پہ ہوتی ہے۔ جی کوئی اس کے علاوہ ہمیں بات ہی نہیں آتی، چار دوست اکٹھے ہوئے ہیں تیسرے کے پیچھے لگ گئے ہیں، جی تین اکٹھے ہوئے ہیں چوتھے کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ حدیث پاک ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو اور صحابی تھے ان کے ساتھ رہ رہے تھے، دو اور آدمی تھے مدینہ منورہ کے، تو اس طرح ہوتا کہ یہ سب مل کے جھوپڑی بنا لیتے، خیمہ لگا لیتے اور پھر کھانا وغیرہ اکٹھا کھا لیتے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت معاذ تھوڑے لیٹ ہو گئے اور پیچھے جو دوسرے دو آدمی تھے انہوں نے خیمہ لگایا اور آپس میں یہ بات کر دی
کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے ایسے کہ حضرت معاذ جان بوجھ کے لیٹ اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم خیمہ بنا لیں اور وہ بعد میں آ کر خیمے میں بیٹھ جائیں، جی اس لیے لیٹ ہوئے ہیں۔ اور جب حضرت معاذ پہنچے نا تو جی کھانا تیار ہے، انہوں نے کھانا تو ہے، سالن نہیں ہے، سالن ہمارے پاس نہیں ہے، پر میں چلو میں اللہ کے پیغمبر سے پتہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی مل جائے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ کچھ سالن وغیرہ ہے؟ وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں یا رسول اللہ، وہ میرے دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہاں ہم رہ رہے ہیں تو کھانا کھانا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا انہیں جا کے بتاؤ نا کہ وہ گوشت تو پہلے کھا چکے ہیں، گوشت کھا چکے ہیں، بلا کے لے آئے۔ ہاں بھائی اللہ کے پیغمبر فرمایا آپ گوشت پہلے کھا چکے ہیں؟ نہیں ہم نے تو نہیں کھایا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کیا تم نے اپنے بھائی معاذ کے بارے میں یہ بات نہیں کہی تھی کہ معاذ اسی لیے دیر سے آ رہا ہے کہ ہم خیمہ بنا لیں اور بعد میں آ کر اکٹھا کھانا کھا لے گا؟ یا رسول اللہ ہم نے کہی تھی۔ فرمایا آپ نے یہ جو بات کہی ہے نا یہ کہنا بھی تو غیبت ہے، اپنی طرف سے تخمینے لگانا دوسرے کو دیکھ کے جی وہ نہیں آیا تو جی یقیناً یہ بات ہوگی، یہ ہوگا، مجھے پتہ ہے نا میں اتنا تجربہ کار ہوں، یہ ہوگا، تو میرا بھائی یہ تجربہ تجھے غیبت کے اندر لے کے جائے گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا تم میں سے جو آدمی بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جب بھی بولے تو اچھی بات بولے، جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے، وگرنہ خاموش رہے، وگرنہ خاموش رہے۔ اس لیے اسی حدیث کے تحت تو اکثر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ خاموشی عین عبادت ہے، لکھا ہوتا ہے نا۔ اکثر ہمارے، مجھے آج تک یاد ہے 7ویں کلاس کا میرا کلاس روم جو تھا جس میں ہنگولی شہر میں پڑھتا تھا، اسی طرح لکڑی کی الماری تھی اور اس کے اوپر بلیک کلر سے لکھا ہوا تھا خاموشی عین عبادت ہے، آج تک یاد ہے، خاموشی عین عبادت ہے۔ تو یہ اسی حدیث کے تحت لکھا ہوا ہے۔ فرمایا جب بھی بولے تو سچی بات بولے، جب بھی بولے بھلائی کی بات بولے، اگر نیکی کی بات نہیں بول سکتے اس سے بہتر ہے خاموش رہے۔ اس لیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی زبان سے لفظ نکالتا ہے، وہ فوراً، وہ نگہبان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوراً اسے لکھ لیتے ہیں۔ اور اسی زبان کو میرے پیارے پیغمبر نے پکڑ کے فرمایا تھا، فرمایا اس زبان کی جو آدمی بھی میں پیغمبر کو ضمانت دے دیتا ہے کہ وہ اسے غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا یہی زبان ہے، اسی زبان کے تحت فرمایا انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں، اللہ معاف کرے، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ زبان کتنی بھیانک چیز ہے۔ یہ دانتوں اور زبان کا ایک دفعہ جھگڑا لگ گیا نا، دانتوں کا اور زبان کا جھگڑا لگ گیا، تو دانتوں نے کہا زبان کو کہ جی بڑی بی بنتی ہے تو ہمارے ساتھ بنا کے رکھ، مگر نہ کسی نے غصہ آیا نا تو نیچے رکھ کے پیس دے گے۔ زبان نے آگے مسکرا کے کہا تسا بندے بنو تے میرے نال بنا کے رکھو، اگر میں تھوڑا سا بول پڑی نا الٹا سیدھا تا بتری تے بتری باہر ہو سو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے میرے پیارے، یہ زبان جب بھی استعمال کرے سوچ سمجھ کے زبان سے جملہ نکالے، اس لیے کہ اسی زبان سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہوئے، اسی زبان سے اللہ نہ کرے کو کلمہ کفر کہہ کر کافر ہو جاتا ہے، اسی زبان سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ بیس اور بنیاد ہے، اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ دیکھیں یہ تینوں شرائط جو روزے کی قبولیت کی ہیں، ان کا تعلق سب سے زیادہ انسان کی زبان سے ہے۔ کھانا ہے اس کا تعلق بھی ادھر ہی، جی جھوٹ بولنا ہے اس کا تعلق بھی، غیبت کرنی ہے اس کا تعلق بھی زبان سے ہی ہے۔ تو اس لیے یہ تین شرائط کے ساتھ اگر روزہ رکھا جائے، پہلی شرط ایمان تو لازمی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔